گزشتہ جمعہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی تھی۔ اسی حدیث کا بقیہ حصہ میرا آج کا موضوع گفتگو ہے۔ حدیث مبارکہ یہ تھی کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے، بڑے تعجب اور حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ بھی حیرانگی اور تعجب کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے۔ تیسرے ساتھی نے کہا، یہ بات بھی حیران کرنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا ہے۔ انہی باتوں کے دوران اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آتے ہیں اور صحابہ کرام کی آپس کے اندر یہ کی گئی باتیں آپ بھی سن لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، آپ تینوں ساتھیوں کی بات درست ہے۔ میرے بھائی موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، بات درست ہے۔ وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخر، میری شان اور میرا مقام اللہ نے یہ بنایا کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب اور حبیب بنایا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا فخر، ساری کائنات سے اونچا مقام، مرتبہ، شان، کمال، عزت، عظمت دے کے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ اتنی بلندی پہ پہنچ کر بھی میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں ولا فخر، مجھے اس بات پر فخر اور غرور اور تکبر اور بڑائی نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ گزشتہ جمعہ پر میں نے قرآن مجید کے چند حوالوں سے یہ بات بھی آپ کو سمجھا دی کہ حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے، حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے، اور حبیب اللہ اور کلمۃ اللہ روح اللہ کے اندر کیا فرق ہے۔ اب اس حدیث کا اگلا حصہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخر۔ آگے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا عطا فرمائیں گے، ایک جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا،
اور اس کا نام ہوگا لواء الحمد، اللہ کی تعریف والا جھنڈا، اللہ کی تعریف والا جھنڈا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت کی قیادت کرتے ہوئے، سیادت کرتے ہوئے اپنی امت کو اپنے پیچھے چلاتے ہوئے میدان محشر میں آئے گا۔ اللہ کے ہر نبی کے ہاتھ کے اندر ایک جھنڈا ہوگا، علم ہوگا، نشانی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت جو مجھے جھنڈا اور نشانی عطا فرمائیں گے اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، اللہ کی تعریفوں والا جھنڈا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت کی قیادت کرتے ہوئے ہاتھ میں جھنڈا لے کے آ جائے گا، اور سارے نبیوں کے جھنڈے تحت لوائی، میرے اس لواء الحمد والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تمام نبیوں کی نبوت برحق، تمام رسولوں کی رسالت برحق، تمام نبیوں کی قیادت اور سرداری برحق، تمام نبیوں کی سیادت برحق، تمام نبیوں کی رابری اور رہنمائی برحق، تمام نبیوں کی شان اور مقام برحق، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام نبیوں کے جھنڈے کے اوپر جو جھنڈا ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں محمد الرسول اللہ سارے نبیوں کا امام اور قائد اور مقتدا اور پیشوا بن کے سب سے اللہ رب العزت مجھے اونچا مقام عطا کرے گا۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ولا فخر، مجھے اس بات پر بھی فخر اور غرور نہیں ہے، مجھے اس بات پر بھی فخر اور غرور نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر لا فخرہ کہہ کر اپنی امت کو یہ بات سمجھا رہی ہیں، اپنی امت کو یہ سبق دے رہی ہے کہ رب اگر تمہیں مقام عطا کرے، رب اگر تمہیں عہدہ عطا کرے، رب اگر تمہیں مرتبہ عطا کرے، رب اگر تمہارا نام اونچا بنا دے، اللہ رب العزت اگر تمہیں دنیا کے اندر عزتوں سے مالا مال کر دے، اللہ رب العزت اگر تمہیں دنیا میں اقتدار اور حکومت سے نواز دے، اگر اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے کسی شعبے کے اندر تمہارا مقام اور مرتبہ اگر اونچا ہو جائے، خیال کرنا میں محمد الرسول اللہ سید الاولین بھی ہوں، سید الآخرین بھی ہوں، رب کی ساری مخلوقات کا سردار بن کے، رب کی ساری مخلوقات کا بادشاہ اور بلند مرتبہ بن کے لا فخرہ، میں فخر اور غرور اور تکبر سے دور ہوں۔ خیال کرنا میری امت کے لوگوں، دنیا کے اونچے عہدوں پہ پہنچ کے فخر اور غرور اور تکبر کبھی مت کرنا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنی سچی زبان سے، میں اپنی صداقت بھری زبان سے اعلان کر کے تمہیں بتائے جا رہا ہوں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الکبر، جس آدمی کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، ایک رائی کے دانے کے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس آدمی کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
ہاں اچھا جی، بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، لواء الحمد میں محمد کے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد اللہ کی تعریفوں والا جھنڈا۔ اللہ، تعریفیں تو سب نے کی ہیں نا اپنے اللہ کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے حضرت عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب نے ہی اللہ کی تعریفیں کی، سب نے ہی اللہ کے گن گائے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حمد اور ثنا اور تعریف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی ہے، ایسی تعریف اور اس طرح تعریف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا بھی اللہ کی تعریف سے ہے اور زندگی کی انتہا بھی اللہ کی تعریف سے ہے، ابتدا بھی حمد اور انتہا بھی حمد۔ بہرحال میں نے بات ایک اور آپ کو سنانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلے کہا وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، لا فخر، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لواء الحمد کا تاجدار میں ہوں، لا فخر، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے تین باتیں ارشاد فرمائیں اور آپ نے فرمایا ان تین باتوں کے اندر میں محمد الرسول اللہ کا پہلا نمبر ہے، میرا پہلا نمبر ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل کے اندر، ہر امر کے اندر، ہر بات کے اندر، ہر انعام کے اندر، ہر احسان کے اندر، ہر خیر کے کام کے اندر اللہ نے پاک پیغمبر کو پہلا نمبر دیا ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پاک پیغمبر تین مقام گنواتے ہیں کہ تین مقامات ایسے ہیں جن جگہوں پہ اندر میں محمد سے آگے کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنہ القبر، قیامت کے دن اللہ رب العزت جب لوگوں کو اٹھائیں گے، جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آواز لگائے گا اور لوگ قبروں سے جی کر اٹھیں گے، زندہ ہو کے قبر سے اٹھیں گے، میدان معشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن جب فرشتہ کی طرف سے منادی لگائی جائے گی، لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، قبریں لوگوں کی شک ہوں گی، پھٹیں گی، اور دنیا کا جو انسان زمین کے جس کونے میں اس کے جسم کے ذرات پہنچے ہیں وہیں سے وہ زندہ ہو کے اٹھے گا، اور میں محمد الرسول اللہ نے بھی اس دن زندہ ہو کے اٹھنا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ساری کائنات، آدم علیہ السلام بھی بعد میں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے شہداء، دنیا کے سارے انسان بعد کے اندر زندہ ہوں گے، سب سے پہلے اللہ رب العزت میں محمد الرسول اللہ کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور میں سب سے پہلے میدان محشر کی طرف چلوں گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ساری کائنات اس کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، غیر انبیاء بھی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسان میرے پیچھے میرے قدموں کے نشانات پہ چلتے چلتے میدان محشر میں آئیں گے۔ اس بات کے اندر میرا پہلا نمبر ہے، سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، اور اللہ رب العزت ساری کائنات کو میرے پیچھے چلا کے میدان محشر کے اندر لے کے آئے گا۔ یہ اس بات کے اندر میرا پہلا نمبر ہے۔ اور آگے اللہ کے پاک پیغمبر نے وہی بات کی، ولا فخر، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ۔ ساری کائنات اللہ کی عدالت کے اندر میدان محشر کے اندر پہنچ جائیں گے، اب وہاں کسی کو جرت نہیں ہوگی کلام کرنے کی، اللہ رب العزت کے سامنے بولنے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ سب اپنی اپنی پریشانی کے اندر، ہر بندہ نفسا نفسی کے اندر ہوگا، آج میں بچ جاؤں، آج میں بچ جاؤں، آج میرے لیے نجات اور چھٹکارے کا فیصلہ ہو جائے، آج میں بچا لیا جاؤں، ساری کائنات کو بے شک عذاب کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ کا قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی۔ اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مجرمین اپنے دل کے اندر اس بات کی خواہش کریں گے، زبان کے اوپر یہ بات لائیں گے، یا اللہ دنیا کے اندر مجھے اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں پہ بڑا فخر تھا، میں لوگوں کے سامنے کہا کرتا تھا یہ میرے تعلیم یافتہ اولاد ہے، یہ میرا افسر بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں عہدے پہ پہنچ گیا ہے، اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں پہ مجھے بڑا مان تھا، اور اے اللہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یا اللہ آج میرے بیٹے کا فدیہ لے لے مجھ سے، یا اللہ آج میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ دوسرا نمبر وصاحبتہ، یا اللہ میری بیوی کو بھی ڈال دے جہنم میں، وأخیہ، یا اللہ میرے بھائیوں کو بھی ڈال دے جہنم میں، اور آگے وفصیلتہ التی تؤوی، یا اللہ میرا پورا قبیلہ، میری پوری برادری کھڑی ہے دنیا کے اندر، جس برادری کو ساری زندگی میں راضی کرتا رہا، جس برادری کے پیچھے یا اللہ تیرے احکامات کو توڑتا رہا۔ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں یار برادری کے اندر ہم نے اپنی ناک بچانی ہے، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، برادری کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہماری برادری، ہمارا قبیلہ، ہمارا کنبہ، ہمارے لوگ، ہمارے محلے والے، ہمارے شہر والے، ہماری قوم والے۔ قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ کہے گا وفصیلتہ التی تؤوی،
یا اللہ میرے سارے قبیلے کو جہنم میں ڈال دے۔ اور آگے بڑھ کر کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا اللہ کائنات کے سارے انسانوں کو ڈال دے۔ ثُمَّ يُنْجِي، یا اللہ صرف مجھے بچا لے، صرف مجھے بچا لے۔ بیٹے بھی لے لے، بیوی بھی لے لے، بھائیوں کو بھی جہنم میں ڈال، برادری کو بھی جہنم میں ڈال، ساری کائنات کے لوگوں کو ڈال، یا اللہ صرف مجھے بچا لے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کلا، اللہ کیا کہیں گے؟ کلا، کیا کہیں گے اللہ؟ کلا، ہرگز نہیں، نہ یہاں بیٹوں، نہ یہاں بھائی، نہ یہاں بیوی، نہ یہاں قبیلہ، نہ یہاں ساری کائنات تیرے فدیے اور تیرے بدلے کے اندر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج ہر بندے نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ حالت ہوگی قیامت کے دن لوگوں کی، ہر بندہ پریشانی کے حالت کے اندر کھڑا ہوگا۔ یہ میرے سامنے 30واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النبا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، یہ تو مجرمین کی بات ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے دنیا کے اندر کیے گئے جرائم نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا جلال، میرا روب اور میرا دبدبہ اتنا ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن سارے فرشتے، اس دن سید الملائکہ روح الامین جبریل امین سارے صف بنا کے کھڑے ہوں گے۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یتکلمون، لا یتکلمون، مجرم اس دن کیا بولے، گناہگار کیا بولے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتے اور روح الامین بھی میرے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ، بڑا سخت دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کی سختی اور پریشانی سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے یا اللہ ہمیں بچا۔ یا اللہ اس دن کی ندامت اور حسرت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن کی ناکامی اور قیامت کے دن کی ہلاکت اور تباہی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ نے خود ڈرایا ہے قرآن میں اس دن کے بارے میں، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، واتقوا یوما لا ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ نے خود ڈرایا ہے، اس دن کی سختیوں کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سارے خاموش، کوئی نہیں بات کر سکے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کلام کرنے کی۔ آیت الکرسی آپ میں سے ہر بندے کو آتی ہے۔ اللہ رب العزت آیت الکرسی میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی، کون سی ہے وہ ہستی تمہارے دماغوں کے اندر، کس ہستی کے بارے میں تم نے اپنے دماغ کے اندر یہ خیال بٹھایا ہوا ہے کہ یشفع، وہ اللہ کے سامنے بول سکے اور سفارش کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے بولنے اور سفارشیں کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوگی الا باذنہ، ہاں میں اللہ کی طرف سے جب اجازت ہوگی کسی کو، ہاں بھائی بول، اس وقت وہ بول سکے گا۔ میری اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی جرت بھی میرے سامنے نہیں ہوگی۔ لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے حضرت صاحب
ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے رہبر جن کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر چکے ہیں، جن کے حلقہ ارادت میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہم تو بھائی فلاں گدی نشین کے مرید ہیں، قیامت کے دن وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، قیامت کے دن نہ کوئی سفارشی، قیامت کے دن نہ کوئی بولنے والا، میں اللہ کے سامنے میری اجازت کے بغیر کسی کی بولنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ کی تعریفیں اور حمدیں کروں گا، اور اللہ مجھے کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد ذرا اپنا سر اٹھائیے، سل تؤتا، آج آپ مانگتے جائیں میں آپ کو دیتا جاؤں گا، واشفع تشفع، آج آپ سفارش کرتے جائیں میں آپ کی سفارشوں کو قبول کرتا جاؤں گا۔ تو جب تک رب نے اجازت نہیں دی اس وقت تک کسی نے سفارش نہیں کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی سفارش اور شفاعت برحق، ہم آپ کی شفاعت کو مانتے ہیں، آپ کی شفاعت پر ایمان رکھنا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سفارش اور شفاعت کی بولیں گے تب، لب تب کھولیں گے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، جب اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ اجازت۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا شفاعتی لامتی من لا یشرک باللہ شیئا، اے میری امت کے لوگوں سارے گناہ لے کے آنا، میں محمد تمہاری سفارش کروں گا، لیکن میری امت کا جو بندہ شرک والا گناہ لے کے آیا میں محمد اس کے بارے میں بول نہیں سکوں، اسی کے لیے سفارش کروں گا جو شرک نہیں کرتا۔ اچھا جی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، دوسرا مقام جہاں اللہ مجھے سب سے پہلا نمبر دے گا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے شفاعت کے لیے اپنے اللہ کی اجازت کے بعد لب کھولوں گا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا فخرا، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے۔ تیسرا مقام اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُفْتَحُ لَهُ باب الجنہ، قیامت کے دن جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ کے لیے کھولا جائے گا۔ لا فخرا، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آمد اور بعثت اور نبوت کے رسالت کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آمد کے اعتبار سے آخری ہیں، لیکن قیامت کے دن اٹھنے کے اعتبار سے بھی پہلا نمبر، شفاعت کے اعتبار سے بھی پہلا نمبر، اور جنت کے اندر داخل ہونے کے اعتبار سے بھی پہلا نمبر۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ساری امتیں پہلے گزر چکی ہیں، ساری امتوں کے ایماندار لوگ میری امت سے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ اپنی امت کے مومن لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر سب سے پہلے چلا جاؤں گا۔ اللہ، یہ تین مقام ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو اولیت دی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میں پہلے اور پچھلے سب کا سردار اور سب سے زیادہ معزز ہوں۔ اللہ پاک عمل کی